سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل صدق اللہ مولانا العظیم۔ 26ویں پارے سورہ فتح کی آخری آیت نمبر 29 کی کچھ حصے کی تلاوت آپ کے سامنے ہوئی ہے۔ زیر درس اس آیت کریمہ کا پورا مفہوم، پورا ترجمہ کرنا، اس کے لیے وقت کافی درکار ہے۔ ایک جملہ ارشاد فرمایا رب تعالیٰ نے، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ یہ جو پیچھے صفات بیان کی گئی ہیں خاتم النبیین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقاء کی، کہ وہ کفار پر سخت تھے، آپس میں رحم دل تھے، ان کے چہروں پر سجدوں کے نشانات واضح تھے، وہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے صبح و شام صرف کرتے تھے۔ یہ علامات ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ہم نے تورات میں بھی ذکر کی ہیں اور انجیل میں بھی ذکر کی ہیں۔ پچھلی کتابوں میں تورات اور انجیل اور زبور میں دو قسم کے واقعات اس امت کے ملتے ہیں۔ ایک وہ واقعات جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات مطہرہ پچھلی کتابوں میں بیان ہوئی، اور اس قدر زیادہ بیان ہوئی کہ قرآن کریم کی آیت اس پر شاہد ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ حضور کو ایسا جانتے تھے کہ جیسے وہ اپنے بچوں کو جانتے ہیں۔ یعنی پچھلی کتابوں کے علماء، راہبین اور ان کے جو مقتدا تھے، جو کتابوں کو پڑھنے والے لوگ تھے، انہوں نے اتنا تذکرہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ ان کو جیسے اپنے بچے کی پہچان ہوتی ہے، اس سے بھی بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پہچانتے تھے۔ یہ اور جو دوسرا تذکرہ ہے، وہ دوسرا تذکرہ حضرات صحابہ کرام کا ہے۔ صحابہ کرام کے بھی تذکرے بیسیوں ان کتابوں میں موجود۔ ان تذکروں میں سے ایک کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ ہوا یہ کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شباب کے عالم میں، جوانی کے عالم میں کاروبار کے لیے شام کی طرف نکلے۔ اس وقت قافلے کی صورت میں جایا جاتا تھا۔ قافلہ جب واپس پلٹنے لگا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام باقی تھا، تو انہوں نے قافلے والوں سے کہا آپ چلے جائیے، میں رات کو سٹے کرتا ہوں، اگلے دن میں آ جاؤں گا کام مکمل کرنے کے بعد۔ اب رات رکنا کہاں ہے یہ جگہ نہیں معلوم ہو رہی، تو دیکھا کہ محفوظ جگہ وہاں پر ایک گرجا تھا، اس گرجے میں رک گئے۔ عیسائیوں کا عبادت خانہ ہے، اس میں رک گئے، محفوظ جگہ تھی۔ تو گرجے والے نگہبان اور وہاں کے جو پادری تھے وہ پہنچ آئے اور انہوں نے کہا کہ نوجوان ہے، ہٹا کٹا ہے، صحت مند ہے، اس کو اگر کوئی کام بھی ذمے لگائیں، رات رہے گا، چلو ساتھ کام بھی نپٹا دے گا۔ ایک طرف مٹی پڑی ہوئی تھی، ایک بڑا ڈھیر، اور اس نے کہا یہ پھاوڑا ہے، یہ کدال ہے، یہ آپ نے مٹی باہر نکالنی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ کر کہ بھائی میں اس وجہ سے یہاں رکا نہیں ہوں کہ میں یہاں پر ملازمت کروں یا یہاں پر میں آپ کی جو آپ نے مزدوری دی ہے وہ میں کروں، میں اس کے لیے نہیں رکا، میں نے رات گزارنی ہے۔ اس نے باہر سے کیواڑ بند کر کے، دروازہ بند کر کے تالا کر دیا اور کہا کہ یہ تمہارے ذمہ ہے، اگر نہیں ہو سکے گا تو تمہیں سزا ہوگی اور تمہیں اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کی چپکلش ہو گئی۔ اس چپکلش کے دوران سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی اسلام کی دور دور خبر نہیں ہے، حضور کی نبوت کا دور دور کسی کو خبر نہیں ہے، اس وقت میں جب شباب کے عالم میں، جوانی کے عالم میں ہیں، جب ان کی چپکلش ہو گئی تو اس چپکلش کے دوران انہوں نے وہ کدال یا پھاوڑا مارا اور وہ پادری جگہ پر ڈھیر ہو گیا۔ اب وہ جو کام تھا وہ تو اپنی جگہ پر رہ گیا، انہوں نے اپنی جان بچانے کی خاطر نکلنا شروع کیا، ایک بازار دوسرا بازار، علاقے گھومتے تھک ہار کے ایک دیوار کے سائے تلے کھڑے تھے
کہ اندر سے ایک سفید ریش بوڑھا آدمی باہر نکلا اور اس نے دیکھتے ساتھ ہی اندر آنے کی فرمائش کر دی کہ بھئی اندر آ کر بیٹھیں اور آپ کا اکرام کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اکرام تو ضرور کریں لیکن مجھے جلدی ہے۔ کہا کہ جتنی بھی جلدی ہے آپ ضرور آئیں۔ وہ بٹھایا اور اپنی کتاب انجیل لے کر کے سامنے بیٹھ گیا اور دیکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے۔ پڑھتے پڑھتے آخر میں اس نے کہا کہ یہ رہا پانی، یہ آپ کی خدمت ہو گئی، یہ آپ کا اکرام ہوا، اور اس اکرام کے بعد ایک میری ریکویسٹ ہے، وہ اگر آپ پوری کر دیں۔ پوچھا بھئی وہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ ایک چمڑا ہے، اس چمڑے پر آپ یہ لکھ دیں کہ جب میں اس علاقے کا فاتح بن کر آؤں گا، میں اس علاقے کو فتح کر کے آؤں گا تو یہ رقبہ آپ سے میں نہیں لوں گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی کے عالم میں، ابھی حضور کی نبوت کی کوئی خبر نہیں، اس وقت کہا کہ میں فاتح، میں تو ابھی ایک جرم میں پھنسا ہوا ہوں اور بھاگ رہا ہوں، اور مجھے اس علاقے کا فاتح آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ کہا اس کو چھوڑیں، میں نے ساری کتاب دیکھ لی ہے، جو ہی اس کتاب کو میں نے اتنا پڑھ رکھا تھا کہ تیرے اوپر نظر پڑی تو مجھے پتہ یہ چلا کہ وہی شخصیت ہے، اس لیے سارا اکرام کروایا ہے، آپ یہ کر دیں، سائن کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے تحریر لکھی اور نیچے سائن کر دیا۔ شام کو فتح کرنے والے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات آئی گئی ہو گئی اور تشریف لے آئے۔ بعد میں ان کے دور خلافت میں جب شام فتح ہوا، اور قسمت کی بات وہ بندہ اس وقت بھی موجود، اس کی زندگی اس وقت تک، اور جو ہی جب وہ فتح ہوا تو ایک علاقہ اس نے پڑاؤ ڈال دیا اور کہا کہ اس میں آنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ کہا بھئی کیوں اجازت نہیں ہے؟ کہا جو تمہارا امیر المومنین ہے اس کی دستاویز میرے پاس موجود ہے، اس نے یہ رقبہ مجھے الاٹ کیا ہوا ہے اور یہ اس دور کا ہے۔ لوگ حیران رہ گئے، جو اس وقت کے وہاں کے بڑے امیر صاحب تھے وہ حیران رہ گئے کہ یہ کیسے ہوا جب یہ رقبہ بھیجا گیا ان کے ہاں۔ انہوں نے کہا کہ بالکل واقعی میں نے اس دور میں یہ لکھا تھا، میرے بھائی یہ سیدنا فاروق اعظم ہوں، سیدنا ابو بکر ہوں، سیدنا عثمان، سیدنا حیدر کرار، کوئی بھی صحابی ہوں، ان کے تذکرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی کتابوں میں اتنے من و عن فرمائے ہیں کہ وہ پچھلے لوگ بھی ان کو جانتے تھے۔ اور کس قدر بدبختی اور کم بختی ہے کہ اس امت میں آنے کے والے، دعویٰ کرنے والے لوگ بھی آج نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اپنی کتابوں میں ان کو جہنمی لکھ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر کا نام لے کر، حضرت عمر کا نام لے کر ان کو کہا جائے کہ یہ جہنمی ہیں، کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اگر وہ جہنم والے ہیں وہ تو ابھی بھی جنت میں ہیں۔ ہم تو نبی کے روزے کو جنت مانتے ہیں، حضور کی نص موجود ہے، حضور نے خود فرمایا کہ یہ جنت ہے، اور وہ تو سزا و جزا سے پہلے، جنت کا حصول ہونے سے پہلے ان کو اللہ نے جنت الاٹ کر دی ہے۔ یہ تو اتنے مقدس لوگ ہیں، اگر ان کو جہنمی کہا جائے گا تو لا محالہ قریبی رقبے کے بارے میں بھی سوال اٹھیں گے۔ اس لیے سیدنا فاروق اعظم کا تذکرہ ہو، سیدنا ابو بکر کا تذکرہ ہو، یا تمام صحابہ کرام کا، یہ سارے جنتی ہیں۔ کلا وعد اللہ الحسنى، اللہ نے ہر ایک کے ساتھ جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی مودت، عقیدت اور محبت نصیب فرما دے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ